بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، میرا نام ہے محمد افضل اور آپ سن رہے ہیں اسلامی معلومات افضل کے ساتھ۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنی اگلی قسط کی طرف۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، شکریہ۔ درہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص ساتھی پڑے رہے، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینہ نہیں، سال 6 مہینے بھی نہیں، مسلسل 3 سال پڑے رہے۔ بلائیں امڑ امڑ کر آتی رہیں اور سب سہتے رہے۔ بالآخر جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساتھیوں کو بھی ہجرت کی اجازت دے دی۔ چنانچہ مخلص ساتھیوں نے حبشہ کا رخ کیا اور وہاں پہنچ کر انہوں نے اطمینان کا سانس لیا، اور اب مکہ میں صرف گنے چنے مسلمان رہ گئے۔ جو مسلمان رہ گئے ان پر ایک عرصہ تک دشمنوں کا پہرہ رہا، جس کی وجہ سے ایک ایک لمحہ ان کے لیے عذاب بن گیا۔ لیکن وار غیرت و حمیت، سب کچھ ایک طرف اور اعلی مطلب کا جوش و جذبہ ایک طرف۔ بھوک و فاقہ کی سختیاں سہتے رہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذرا بھی آنچ نہ آنے دی، اور جی جان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ چچا ابو طالب کی شفقت و محبت بھی قابل دید تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بالکل دیوانے تھے، جیسے ایک شفیق ماں اپنے لخت جگر کے پیچھے۔ ایک لمحہ کے لیے بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غافل نہ ہوتے، یہاں تک کہ سوتے بھی تو ساتھ سلاتے، اور اگر کبھی کسی مجبوری کی وجہ سے چھوڑنا ہی پڑتا تو اپنی جگہ کسی بیٹے کو کر دیتے کہ رات میں جا کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرے۔ کتنا کٹھن مرحلہ تھا۔ سارا ماحول دشمن دوست عزیز سب سے ان بن، پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ یہ زمانہ اتنا سخت تھا کہ خدا کی پناہ، پتے کھا کر انہوں نے دن گزارے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ بھی اس وقت مسلمان تھے اور اس آزمائش سے دوچار تھے۔ ان کا بیان ہے، ایک بار رات کا سوکھا ہوا چمڑا ہاتھ آ گیا، میں نے اس کو پانی سے دھویا، پھر آگ میں بھونا اور پانی میں ملا کر کھایا۔ لوگوں سے کوئی لین دین نہیں، گویا ہر وقت موت منہ کھولے کھڑی تھی۔ مگر ایسے میں اللہ نے مدد کی اور کچھ دلوں کو ان کے لیے نرم کر دیا۔ چنانچہ مسلمانوں کی بے بسی دیکھ کر انہیں ترس آنے لگا، اور اب وہ چھپ چھپ کر ان کے پاس آتے اور کچھ کھانے پینے کا سامان دے جاتے۔ انہی لوگوں میں ایک حزام کے بیٹے حکیم تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پھپھی تھی۔ یہ اپنی پھپھی کو روٹی سالن دے جاتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کھاتی، اوروں کو بھی کھلاتی۔ اس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حشام بھی ان مسلمانوں کے بڑے ہمدرد تھے۔ وہ اونٹ پہ بہت سا کھانا کپڑا لا دیتے، پھر رات ہو جاتی تو ان مظلوموں کے پاس آتے، اونٹ کو گھاٹی میں باہر ہی بٹھا دیتے اور سارا سامان اندر پہنچا دیتے۔ حشام برابر ہی ایسا کرتے رہے، یہاں تک کہ کچھ دنوں میں قریش کو بھی پتہ چل گیا، اور اب وہ ان کو بھی ستانے لگے، لیکن اپنی ہمدردیوں سے باز نہ آئے۔ پھر حشام نے ایک اور کام کیا، وہ ابو امیہ کے بیٹے ظہیر کے پاس گئے، جو عاتکہ کا بیٹا تھا اور عبد المطلب کا نواسہ تھا۔ اس سے جا کر حشام نے کہا، ظہیر تم خوب عیش کرو، عمدہ سے عمدہ کھانا کھاؤ اور اچھے سے اچھے کپڑے پہنو، اور تمہارے ماموں اس طرح رسوائی اور بے کسی کے ساتھ دن پورے کریں، کیا تمہیں یہ گوارا ہے؟ خدا کی قسم، اگر یہ لوگ ابو الحکم یعنی کہ ابو جہل کے ماموں ہوتے اور تم اس سے ایسا کرنے کو کہتے تو وہ ہرگز تیار نہ ہوتا۔ ظہیر بولا، میں تنہا کر ہی کیا سکتا ہوں، خدا کی قسم اگر کوئی اور ساتھ دینے والا ہوتا تو میں اس معاہدے کو توڑ دیتا۔ حشام نے کہا، کوئی اور مل جائے تو؟ ظہیر بولا، وہ کون؟ حشام نے کہا، میں۔ ظہیر بولا، اچھا ایک اور آدمی تلاش کرو، کوئی اور مل جائے تو بڑا اچھا رہے گا۔ چنانچہ دونوں جوان معاہدہ توڑنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے، وہ معاہدہ جو سارے قریش کا معاہدہ تھا، اور اب کسی تیسرے کو ڈھونڈنے لگے۔ اللہ نے نہ صرف ان کی مدد کی بلکہ 3 بہادر ان کے ساتھ ہو گئے، اور یہ تینوں قریش کے معزز سردار تھے۔ ایک عدی کے بیٹے محتم تھے، اور دوسرے حشام کے بیٹے ابو البختری، اور تیسرے اسود کے بیٹے زماں تھے۔ صبح ہوئی تو حشام، محتم، ابو البختری اور زماں گھر سے نکل پڑے۔ کعبہ کے قریب ہی قریش جلسہ جمائے بیٹھے تھے۔ یہ چاروں سردار بھی وہیں جا کر بیٹھ گئے، مگر ظہیر گئے اور انہوں نے کعبہ کا طواف کیا، پھر آ کر بولے، مکہ والو، ہم تو مزے سے کھاتے پیتے ہیں اور بنی ہاشم کا ایک ایک نوالہ کو ترس رہے ہیں۔
نہ کسی سے لین دین کر سکتے ہیں نہ خرید و فروخت۔ کیا یہ مناسب ہے؟ کیا انسانیت اور شرافت کا تقاضا یہی ہے؟ خدا کی قسم میں تو بیٹھ نہیں سکتا جب تک کہ اس معاہدے کی دھجیاں نہ اڑا دی جائیں۔ یہ سنتے ہی ابو جہل تن کر اٹھا اور کڑک کر بولا، تو نے غلط کہا، خدا کی قسم یہ ہرگز نہ ہوگا۔ اسی دم ظہیر کے سب ساتھی ایک ساتھ بول اٹھے، ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے، یہ ہوگا، ضرور ہوگا اور ہو کر رہے گا۔ ابو جہل سمجھ گیا یہ سوچی سمجھی سازش ہے اور اس میں بولنا بیکار ہے، چنانچہ وہ کلیجہ محسوس کر بیٹھ گیا۔ پھر محتم عہد نامہ پھاڑنے کے لیے آگے بڑھا، مگر دیکھا تو اس کو دیمک چاٹ گئی تھی اور اب صرف ایک فقرہ باقی تھا جو عہد نامہ کے شروع میں تھا۔ وہ فقرہ تھا، بسمک اللہم، ترجمہ، اے اللہ تیرے نام سے۔ عہد نامہ چاک ہو گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص ساتھی درہ سے باہر آ گئے اور پوری سرگرمی سے پھر دعوت و تبلیغ میں لگ گئے۔ یہ نبوت کا 10واں سال تھا۔ سر سے نظر بندی کی بلا تو ٹل گئی، لیکن یہیں پر بس نہ تھا۔ جو بلائیں ابھی گات میں تھیں وہ اس سے بھی زیادہ سخت اور جان گسل تھیں۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ابو طالب بیمار پڑ گئے اور حالت بہت نازک ہو گئی، یہاں تک کہ قریش کو ان کی موت کا اندیشہ ہونے لگا۔ چنانچہ انہوں نے طے کیا ایک بار پھر ابو طالب کے پاس چلیں اور ان سے کہیں کہ وہ زندگی میں ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی فیصلہ کر دیں، کیونکہ اگر موت کے بعد اس کو ستائیں گے تو اہل عرب آر دلائیں گے اور کہیں گے زندگی میں تو ہمت نہ ہوئی، اب چچا مر گیا تو شیر بن گئے۔ غرض ابو طالب بستر مرگ پر پڑے آخری سانس لے رہے تھے کہ اسی وقت قریش کے کچھ سردار پہنچے اور بولے، ابو طالب، ہمارے دل میں آپ کا کیا مقام ہے، اس سے آپ بے خبر نہیں۔ ہماری تمنا ہے کہ بھتیجے کے بارے میں آپ انصاف کریں اور اس سے کہہ دیں نہ وہ ہمارے دین کو کچھ کہے اور نہ ہم اس کے دین کو کچھ کہیں۔ چنانچہ ابو طالب نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قریش کی بات رکھی۔ سب کچھ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ صرف ایک فقرہ کہہ دیں اور بس، میں اور کچھ نہیں جانتا۔ قریش نے کہا، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے تل ملا اٹھا اور آپس میں یہ کہتے ہوئے چل دیے، یہ شخص تو تمہاری بات ماننے کا نہیں، اب اس کے ساتھ جو کچھ کرو معذور رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا سے فرمایا، چچا ایک فقرہ کہہ دیجئے کہ قیامت کے دن میں آپ کے حق میں گواہی دے سکوں۔ میرے مہربان چچا، صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے۔ چچا نے جواب دیا، اہل عرب طعنہ دیں گے اور کہیں گے ابو طالب تو موت سے ڈر گیا۔ بھتیجے، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو میں تیری بات ضرور مان لیتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا سے بہت محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کی بڑی چاہ تھی۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دنیا کی کامیابی چاہتے تھے، وہیں آخرت کی سرخروئی کے بھی متمنی تھے۔ وہ اسلام نہیں لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ کر رہ گئے، دل کو بہت سخت چوٹ لگی اور پھر حسرت و غم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھلنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہوا تو خدا کی طرف سے وحی ہوئی۔ ترجمہ، تم جس کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس طرح ابو طالب مر گئے، ہاں وہی ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا اور مددگار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مونس اور غمگسار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی بے رحمیوں کا نشانہ بننے کے لیے تنہا رہ گئے۔ یہ سن 10 ہجری نبوی کا زمانہ تھا، جو اسلام کا سخت ترین زمانہ ہے۔ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ اور بے قرار رہتے تھے، چنانچہ فرماتے تھے، یہ عام الحزن ہے، یعنی غم کا سال۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ماہ رمضان میں ہوئی۔ پھر اس ثانیہ کو بھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ ایک دوسرا ثانیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر چیر گیا۔ وہ ثانیہ کیا تھا؟ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات۔ ہاں وہی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باوفا بیوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھ درد کی شریک تھیں۔ ہاں وہی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیار و محبت کا دریا اور شفقت دلسوزی کا مجسمہ تھیں۔ ہاں وہی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جنہوں نے سدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو سینے سے لگائے رکھا اور عشق و عقیدت کی آنکھوں میں بٹھائے رکھا۔ ہاں، وہی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے پہلے دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، مایوسی میں ڈھارس بندھائی، اداسی میں سکون پہنچایا اور پھر اسی حال میں جان دے دی۔ ہاں، وہی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رب پر سب سے پہلے ایمان لائیں۔ ہاں، وہی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو خود رب نے سلام کہلایا اور جنت میں موتیوں کے محل کا مزدہ سنایا۔ اب ابو طالب اور خدیجہ کی موت کیا تھی؟ ایک سہارا تھا جو ٹوٹ گیا، ایک قلعہ تھا جو ڈھہ گیا، لیکن اب نور اسلام مکہ سے باہر پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ اب ناممکن تھا کہ مشرکوں کی پھونکوں سے چراغ گل ہو جاتا، چاہے وہ کم ہوں یا زیادہ، کمزور ہوں یا زوراور۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا، چاہے کافر کتنے ہی جزبز ہوں۔ معزز سامعین، اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ اگلی قسط کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔